الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لگتے جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے تاجدار، میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر و منور نام نامی اسم گرامی سے کرتا ہوں، کیونکہ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ آسمان کے جس کونے پر، زمین کے جس خطے پر، پانی کے جس قطرے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، جس انسان کے دل، دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، میں اس پر اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ سامعین محترم، میرا نبی بڑا عظیم، بڑا اشرف، بڑا افضل، بڑا اعلیٰ و بالا، بڑا اکمل و کامل ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ساری کائنات کی ساتوں زمینوں کو جمع کر لیا جائے، ساتوں آسمانوں کو جمع کر لیا جائے، ہوا، فضا، خلا، نباتات و جمادات، چرند پرند، انسان و حیوان، نوری ناری، شمس و قمر، حجر و شجر، بلکہ ساری کائنات کی 18,000 مخلوقات کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں میرے آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، خدا کی قسم کملی والے کے سامنے ساری کائنات ہلکی پڑ جائے گی۔ سامعین محترم، میرے حضور کی آمد سے پہلے کچھ ایسی ہوائیں چلنے لگی جنہیں دیکھ کر عقل والے جان گئے کہ جہالت کی طویل شب رخصت ہونے والی ہے، جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ رحمت کی بارش برسنے والی ہے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوتا، اب تو وہ بہار آنے والی تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی، اب تو وہ رحمت کی بارش برسنے والی تھی جس کی خوشخبری حضرت موسیٰ، حضرت یسوع، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اب تو رحمت کی بارش برسنے والی تھی جس کا انتظار یہود کو تھا، جس کا انتظار نصارہ کو تھا، جس کا انتظار مظلوموں کو تھا، جس کا انتظار یتیموں کو تھا، جس کا انتظار مسکینوں کو تھا، جس کا انتظار غریبوں کو تھا، جس کا انتظار فقیروں کو تھا، جس کا انتظار آسمان کو تھا، جس کا انتظار زمین کو تھا، جس کا انتظار سورج کو تھا، جس کا انتظار چاند کو تھا، جس کا انتظار ستاروں کو تھا، جس کا انتظار انسانوں کو تھا، جس کا انتظار جنوں کو تھا، جس کا انتظار فرشتوں کو تھا، اور نہ معلوم کتنے ہی لوگ اسی انتظار میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آخرکار 570 عیسوی 23 اپریل کو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اور 12 ربیع الاول کو پیر کے دن سیدہ آمنہ کے گھر وہ شخصیت تشریف لے آئی، وہ ہستی تشریف لے آئی جس کا انتظار سب کو تھا۔ سامعین محترم، جب میرا حضور سیدہ آمنہ کی گود گھر میں آیا تو سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ اے اللہ کتنا حسین بچہ ہے، اے اللہ کتنا جمیل بچہ ہے، اے اللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، اے اللہ کتنا پیارا بچہ ہے۔ اتنے میں سیدہ حلیمہ آ جاتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ اے آمنہ تو نے کیا دیکھا ہے، صرف چند بچے، مجھ سے پوچھ، میں نے کئی قبیلوں کا سفر کیا ہے، کئی علاقوں کا سفر کیا ہے، کئی گلیوں کا سفر کیا ہے، کئی شہروں کا سفر کیا ہے، کئی بستیوں کا سفر کیا ہے، کئی دیہاتوں کا سفر کیا ہے، اس سے حسین بچہ کو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ کبھی تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ عبدالمطلب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے آمنہ تو نے کیا دیکھا ہے، اے حلیمہ تو نے کیا دیکھا ہے، صرف چند بچے، مجھ سے پوچھ، میں نے تجارت
عبادت کے لیے